رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑے مسکین تھے، بڑے غریب تھے، بکریاں چراتے تھے، حضور کی صحبت میں کئی سال گزارے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھی۔ وہ کون ہیں بتاؤ؟ ابو ہریرہ تو نام نہیں تھا نا، نام تھا عبد الرحمن بن صخرہ، اور کہتے کیا ہیں ابو ہریرہ۔ اب ابو ہریرہ کیا ہے؟ ہرۃ عربی زبان میں کہتے ہیں بلی کو، اور ہریرہ کہتے ہیں بلونگڑی کو، بلی کا بچہ، بلی کے بچے کہتے ہیں ہریرہ، چھوٹی سی بلی۔ ان کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ کوئی ہریرہ ان کی بیٹی کا نام تھا، یہ بلی کے باپ تھوڑی تھے۔ اب ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے ہیں، ان کے یہاں یہ بلی تھی ان کے بازو میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ۔ یہ ایسا لفظ دنیا کو پسند آیا، آج لوگ نام نہیں جانتے، ابو ہریرہ کے لفظ کو جانتے ہیں۔ یہ پیغمبر کے لفظ ہیں نا، بعض الفاظ حضور پاک زبان سے کسی صحابی کے لیے فرما دیتے نا، تو اس کا دل کرتا تھا کہ لوگ میرا نام نہ لیں، اسی سے پکاریں جو حضور نے فرمایا۔ عشق پیغمبر سے اگر کسی نے کیا ہے نا تو وہ صحابہ ہے، بس باقی تو اس کا کسی کو حصہ ہی مل جائے تو بڑی بات ہے، لیکن نبوت کے ساتھ عشق کا خدا کی قسم حق ادا کیا تو پیغمبر کے صحابہ نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ۔ اب سفینہ تو نام نہیں ہے، سفینہ تو کہتے ہیں یہ بحری بیڑے، کشتی کو سفینہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ بوجھ بہت اٹھا لیتے تھے، ایک غزوے میں تھے تو بھئی سامان اکٹھا کرو، انہوں نے کہا حضور سارا کپڑے میں ڈالے، میں اٹھا لیتا ہوں، تو حضور نے فرمایا ہمارا سفینہ ہے۔ اس دن سے نام ہی سفینہ پڑ گیا، اصل نام کو جانتے کوئی نہیں، کتابوں میں تو لکھا ہے لیکن عوام میں شہرت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کے خامند کا نام کیا تھا؟ حضرت علی، جن کا کنیت ہے ابو تراب۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، کہ ان کے بیٹے کسی کا نام تراب نہیں ہے، کسی بیٹی کا نام تراب نہیں ہے۔ پہلے بیٹے کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین، تیسرے کا نام، بس علم ختم ہو گیا۔ ان پڑھ ایسی ہے نا، تسی تو پڑھے لکھے ہو نا، اپنا علم دیکھو اور ہمیں ان پڑھ کہتے ہو، پھر سوچا کرو کہ ہم کن کو ان پڑھ کہتے ہیں۔ یقین کریں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے جب لوگ علماء کو ان پڑھ کہتے ہیں، اس لیے میں ایسی ایسی باتیں کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کتنے صاحب علم ہیں اور آپ کا نالج کتنا وسیع ہے۔ یہ باتیں سمجھانی چاہیے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے سمجھانا۔ جب آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی نا کہ آپ کے علماء عالم ہیں اور آپ کچھ نہیں ہیں، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں۔ قسم سے بڑی بات کیا ہے؟ گمراہی کب ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب نے درس نظامی کیا، ٹھیک ہے مولانا نے کیا، ٹھیک ہے کیا ہے، لیکن میں بھی ان پڑھ تو نہیں ہوں، بیوقوف تو نہیں ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، ایم اے کی ہے، مجھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، اور بیان کافی علمی اور مشکل تھا۔ حضرت جب بیان سے فارغ ہوئے، عوام کو سمجھ نہیں آیا، تو ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے اسٹیج پہ، انہوں نے کہا حضرت آپ نے اتنا مشکل بیان فرمایا کہ عوام کو سمجھ نہیں آیا، ایسا بیان کرنے کا کیا فائدہ عوام میں؟ حضرت فرمانے لگے سمجھ آ گیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ اس نے کہا جی ہمیں تو یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا، بیان سمجھ آ گیا ان کو تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ انہوں نے کہا حضرت ہمیں تو آپ کا جملہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ حکیم الامت ہے نا وہ، تو حکیم الامت۔ حضرت ثانی فرمانے لگے اگر اس عوام کو آج کا بیان سمجھ آ گیا تو اچھا کہ ان کو میرا مسئلہ سمجھ آ گیا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ کیا مطلب؟ اب یہ گمراہ نہیں ہوں گے، کیوں؟ ان کا ذہن بن گیا ہے کہ مولوی اشرف علی اتنا بڑا عالم ہے، ہم اس کا بیان سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ دائیں بائیں نہیں جائیں گے، ان کے علم ہے کہ ہمارا مولوی بہت بڑا مولوی ہے۔ یہ جاتے کب ہیں؟ آخر جی ذاکر نائک مذہبی اسکالر ہے، معمولی بات تو نہیں ہے، ہزارہ بندے ان کو سنتے ہیں، اب کیسی بات مولوی صاحب کرتے ہیں؟ اب یہ گمراہی کے دروازے شروع ہو رہے ہیں۔ جوید احمد غامدی کوئی چھوٹا آدمی ہے، دیکھو نظریاتی کونسل میں رکن ہے اور بڑے بڑے یونیورسٹی کے ڈین اس کے شاگرد ہیں، تو کوئی چھوٹا بندہ ہے؟ تو اب یہ گمراہی کے دروازے شروع ہو رہے ہیں، اور جب آپ کا ذہن بن جائے کہ جو ہمارے پاس عالم ہے اس کی دنیا میں مثال نہیں ہے، گمراہ ہوں گے؟ نہیں ہوں۔ میں ساتھیوں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ جی فلاں ملک ہے ایجادات میں بہت آگے نکل گیا ہے، بہت نکل گیا ہے، بڑی ترقی کر رہی ہے، مسلمان بہت پیچھے رہ گیا، مولوی صاحب وہ چاند تے پڑ گئے نے، اسی لوٹے تے استنجے دیاں گلاں کر دیو، کچھ اگے بھی بدو۔ میں نے کہا وہ چاند پر گئے ہیں اور ہمارا چاند عرش پر گیا ہے، نہیں سمجھے؟ وہ چاند پر گئے اور ہمارا چاند اتنی ترقی کی مثال کو دے سکتا ہے؟ دنیا کی تیز رفتار سواری ہم چیلنج سے کہتے ہیں، کوئی ترقی یافتہ ملک بتائے ان کا جہاز کتنا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے آواز سے اتنے گنے تیز چلتا ہوگا، ہم نے مان لیا،
لیکن ہمارے حضور جس سواری پر گئے ہیں نا اسے کیا کہتے ہیں؟ براق۔ رفتار کتنی ہے؟ جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا ہے۔ ایسی ترقی کسی نے کی ہے؟ تو پھر آپ دل چھوٹا کیوں کرتے ہیں؟ پھر کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ اپنی ترقی بتاؤ بھئی، ہم کون ہیں، ہم کہاں تک پہنچے ہیں۔ تم نہیں پہنچ سکتے جہاں تک ہم پہنچے ہیں، یہ باتیں بتایا کرو۔ ہر بندہ چاند پہ گیا ہے یا ان کے 2-4 بندے گئے ہیں؟ ہر بندہ تو نہیں گیا نا، ان کے 2-4 گئے ہیں نا، تو ہر بندہ عرش پہ تھوڑا جائے گا۔ ہم جس کے مرید ہیں وہ گیا ہے، ہم جس کے امتی ہیں وہ گیا ہے، تو بڑوں نے جانا ہے، سب نے تھوڑی جانا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی مثال پیش کرے، کوئی نہیں کر سکتا۔ میں اس سے اگلا جملہ کہتا ہوں، اللہ کرے آپ کے ایمان کو جوش آئے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں فلاں چاند پہ گیا ہے، میں کہتا ہوں ہم جس کی امتی ہے چاند اس کے پاس آیا ہے۔ چاند پہ جانا آسان ہے، چاند کو ٹکڑے کر کے بلانا بہت مشکل ہے۔ ہمارے پیغمبر نے یہ کچھ کیا ہے، اب تو ہمارا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر آپ کیوں دل چھوٹا کرتے؟ کبھی لباس خراب ہو رہا ہے، کبھی شکلیں بگاڑی جا رہی ہیں، کیوں؟ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اور بابا کچھ حیا کرو، کس نبی کا لباس ہے ہمارا، کس پیغمبر کا چہرہ ہمارا، ہمیں چہرہ بدلنا چاہیے۔ کیسی بات کرتے ہیں؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ فیصلے کرو کہ ہم چہرہ حضور والا بنائیں گے۔ سب نیت کرتے ہو کہ نہیں؟ نیت تو کرو نا۔ جن کی داڑھی ہے وہ کہتا ہے عرفان انشاءاللہ، تو اور کتنی کی داڑھی لمبی کرنی ہے؟ انشاءاللہ اتنی کافی ہے، ہم تو ہیں ہی مٹھی والے۔ ہم داڑھی کتنی رکھتے ہیں؟ مٹھی داڑھی سنت ہے۔ مٹھی سے بات، تینوں طرف سے بال لینا، یہ بھی سنت ہے۔ کبھی دھوکے میں نہ پڑنا۔ مٹھی سے بڑی داڑھی کی گنجائش ہے، لیکن مستحب اور مسنون داڑھی مٹھی ہے۔ وہ تو پھر دلائل کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے نا۔ ہم تو صحیح بخاری پڑھتے ہیں، دائیں بائیں ہم بھی اتنی جلدی نہیں جاتے، اگلے کا روب توڑتے ہیں بھی۔ جو تجھے مان ہے نا اس کتابوں کے اندر ہمارے مسئلے موجود ہیں۔ خیر بات لمبی نہ ہو، میں صرف یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کے بیٹے حسن، اس کے بعد حسین، اس کے بعد محسن، حضرت علی کے 3 بیٹے رضی اللہ تعالی عنہم۔ لیکن کہتے ہیں ابو تراب، اور یہ بھی ذہن میں رکھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو حضور نے پوچھا کیا نام رکھے؟ کہا جی حرب۔ فرمایا نہیں، نام حسن رکھو۔ حرب کا معنی جنگ ہے، حسن کا معنی سلو ہے۔ نام کا بیٹا اثر ہوتا ہے، نام بدلو۔ حضرت علی نے نام بدلا تو حضرت حسن کے ذریعے 2 فوجیں حضرت علی اور معاویہ کی، اللہ کے نبی 2 فوجیں حضرت حسن نے سلو کرائی۔ اب دیکھو نبی نے نام حرب بدل کے حسن رکھا نا، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جنگجو نہیں، یہ سلو والے بنے۔ تو نام رکھا کرو، نام کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے حضرات اس پر غور نہیں کرتے، اور اگر کوئی کسی کا ارادہ کرے بھی نا تو نام پوچھ لیتے ہیں اپنی نانی سے، ماں نہ پوچھ لیتے ہیں ہم سے۔ میں تو مانا نہیں بتاتا، میرا مزاج ہے، اس کو آپ غلط سمجھیں یا ٹھیک سمجھیں، آپ میرے ذوق کے پابند نہیں ہیں تو میں آپ کے ذوق کا پابند نہیں ہوں۔ آپ میرے پابند نہیں تو میں بھی آپ کا پابند نہیں ہوں نا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو پابندی، تو پابندی کر۔ کیوں بھائی؟ ہم آپ کے امام ہیں، آپ کی مقتدی تو نہیں ہے۔ ہم ڈبے نہیں، ہم انجن ہیں۔ آپ نے ہمیں نہیں چلانا، ہم نے آپ کو چلانا۔ اس لیے آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ میرا 1000 بیان بھی سنیں گے نا، 1000 بیان بھی، تو کسی بیان میں بھی میں نہیں کہتا بھی سبحان اللہ کو دروشی اونچی آواز سے پڑھو، قریب آ جاؤ، اٹھ کے جانا نہیں نا بھائی۔ میں کہتا ہوں آپ نے ہمیں نہیں چلانا، ہم نے آپ کو چلانا۔ نہیں سمجھے؟ نعت خان کہتے ہیں بھی آپ نے سبحان اللہ کہنا تو میں نے چلنا ہے۔ بھائی آپ نے چلانا ہے یا میں نے چلانا ہے؟ جی میں بولتا رہوں تو آپ بیٹھے ہیں، میں چپ ہو جاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے چپ ہونے سے نہیں، میرے چپ ہونے سے نقصان ہونا ہے نا۔ ہم ایک جلسے پر تھے تو مجھ سے پہلے ایک بزرگ ایسے تھے، تو بھائی اونچی آواز سے کو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کو، اور اونچی آواز سے کو، یہ ہماری خوراک ہے۔ جب میری باری آئی نا تو میں نے کہا اب اس کو روٹی نہ کھلانا، مجھے کھلانا۔ یہ نے تو اپنی خوراک کھا لی ہے نا، یہ فرشتہ ہے، اس کی سبحان اللہ خوراک ہے، میں بشر ہوں، میری خوراک ہے بکرا، دیسی گھی میں پکا کر کھلاؤ، اس نے اپنی خوراک کھا لی ہے۔ پھر بعد میں ہمارے نعت خان کہتے ہیں مولوی صاحب یار تو آئندہ گلا نہ کریا کرتے۔ میں تو میرے ہوندے نہ کریا کرو نا، میری ذمہ داری ہے غلط بات کی اصلاح کرنا، ہماری ذمہ داری ہے، تو آپ نے ایسی باتیں کرو۔ پھر اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلے کی خدمت کر رہے ہیں، بھئی نماز والا دروشی پڑھیں، کہتے ہیں نا نماز والا، جلسے میں کہتے ہیں نماز والا دروشی پڑھیں۔ میں نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا نماز والا درود کیوں مجبور کرتے ہیں ان کو؟ بھئی درود شریف کا کوئی ایک صیغہ ہے، جب درود شریف کئی ہیں احادیث میں تو آپ نماز والا ان سے کیوں پڑھاتے ہیں؟ اچھا بعض جب کوئی کہتا ہے بھی آپ نے آمین اونچی آواز سے، لوگ کہتے ہیں اونچی آواز سے آمین، پھر سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کی خدمت کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ساتھ کیا کہتے ہیں
جب نماز ہو تو آمین آہستہ کہنی ہے، جب بیان ہو تو اونچی کہنی ہے۔ میں نے کہا یہ تفریق کس نے کی ہے؟ آمین آہستہ ہے، نماز ہو تو پھر بھی آہستہ ہے، دعا ہو تو پھر بھی آہستہ ہے۔ ہماری تو بنیاد ہی آمین کی آہستہ ہے، یہ تو نے تفریق کیسے کر دی؟ تو میں نے کہا ایسی غلط باتیں کہنی ہو نا تو مجھے اسٹیج پہ نہ لایا کرو، جب میں نہیں سنوں گا تو تردید میرے ذمہ نہیں، جب سن لوں گا تو پھر میرے ذمہ ہے۔ صحیح بات کہنی، میں نے کو آپ کی عزت نفس کو توڑا نہیں ہے، لیکن مسائل سمجھانا بہت ضروری ہے۔ چلیں، میں خیر یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کا نام یہ خالہ نے رکھ دیا ہے، اس کا معنی بتاؤ۔ میں کہتا ہوں جس خالہ نہ رکھے معنی اس کو پوچھو، میں آپ کا نوکر ہوں، نام خالہ رکھے معنی میں بتاؤں۔ اگر ہم سے عقیدت ہے، ہمیں عالم سمجھتے ہیں، ہم سے معنی نہ پوچھیں، ہم سے نام پوچھیں کہ جی میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے نام کیا رکھو، میری یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے نام کیا رکھو۔ نام خالہ سے پوچھ کے معنی ہم سے پوچھنا، اس کا معنی کہ تیرے دل میں میری عقیدت نہیں ہے۔ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ یہ معنی کوئی ہندو بھی جانتا ہے نا تو اس کے بعد چلا جائے گا یار مجھے معنی تے دس دے۔ اگر ہمیں عالم سمجھتے ہو تو پھر ہم سے معنی نہیں پوچھو، ہم سے نام پوچھو۔ کوئی بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ نام حق ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حضرت عمر کی خدمت میں ایک بابا جی تشریف لائے، نوجوان بیٹا ساتھ ہے، کہا امیر المومنین یہ میری بات نہیں مانتا، آپ اس کو سمجھائیں، تھوڑی سی اس کی ٹھکائی کریں۔ حضرت عمر نے پوچھا تیرا باپ ٹھیک کہتا ہے؟ کہا جی ٹھیک کہتا ہے، نہ میں خدمت کرتا ہوں نہ بات مانتا ہوں، نہیں مانتا۔ حضرت عمر نے فرمایا لاؤ بھی درا، اس نے بات تو مان لی ہے، اعتراف جرم کیا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین میری بات بھی سن لیں، پھر آپ اگر میں حقدار ہوں مجھے آپ سزا دیں۔ فرمایا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین یہ بات تو ٹھیک ہے کہ والدین کے اولاد پر حق ہوتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ اولاد کا بھی والدین پر حق ہوتا ہے یا نہیں؟ فرمایا پہلے اولاد کا حق ہے پھر والدین کا حق ہے۔ اس نے کہا جی اولاد کا حق کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ نیک عورت سے شادی کرے تاکہ بیوی نیک ہوگی تو ماں نیک ہوگی۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو نام اچھا رکھے، نام کا ذات پہ اثر پڑتا ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو دینی تعلیم دے تاکہ بچہ نیک ہو جائے۔ اس نے کہا جی میرے ابا جی سے پوچھ لو، ان پوچھے نے بیاہ کیتے کیتے اس کو جوانی کا جوش چڑھا ہوتا ہے نا، زندگی میں نے گزارنی ہے کہ آپ نے گزارنی ہے، میری لائف میں آپ دخل لیتے ہیں، میرے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، کس نے اختیار دیا آپ کو؟ اب دیکھیں اپنی خواہشات کی شادی ہو رہی ہے، یہ نہیں سوچ رہا کس نے کل کو ماں بننا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تو پنجابی اکثر سمجھتے ہیں نا، ہماری زبان میں کہتے ہیں ماں ادلی ہوئے تو تی ادل دیے، نہیں سمجھے؟ ماں لو میرج کر کے آئے نا تو بیٹی نے لو میرج کرنی ہے، اور لو میرج سے والدین کو کیا تکلیف ہوتی ہے تب ہوگا جب تمہاری بیٹی کرے گی۔ ابھی نہیں تجھے سمجھ، ابھی تو جوانی کے جذبات ہے نا، جب بیٹی لو میرج کرے گی نا اور تو بند کمرے میں روئے گا پھر تجھے سمجھ آئے گا کہ کسی کی بیٹی چھیننے پر ہوتا گیا ہے۔ کچھ غیرت کرو، غیرت، کچھ غیرت ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو خواہشات میں برباد نہ کرو، اس کو خواہشات میں برباد نہ کرو۔ جنت ہماری ہے، جنت میں انشاءاللہ سب کچھ ہوگا، کھلی اللہ پاک کتنا کچھ دیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خیر حضرت عمر نے فرمایا ہاں بھائی بتا۔ اس نے کہا جی میرا بیٹا ٹھیک کہتا ہے، میں نے فلاں عورت سے شادی کی ہے، وہ نیک نہیں ہے تو اس کی ماں بھی نیک نہیں ہے۔ اور اس نے کہا جب پیدا ہوا تو میں نام اس کا جول رکھا۔ جول کہتے ہیں گٹر اور پخانے کے گندے کیڑے کو۔ فرمایا جب تو نام یہ رکھا ہے تو پھر یہ کام کیا کرے گا؟ انہوں مدرسے کے لے آئی؟ کہا جی نہیں۔ تو فرمایا تیرے پاؤں کیسے دبائے گا؟ جب اس نے شروع ABC سے کرنا ہے، اس میں پاؤں دبانے کا باپ کا آپشن ہے ہی نہیں، کیسے دبائے گا؟ آپ نے شروع ABC سے کرنا ہے۔ ہمیں یاد ہے علامہ خالد محمود صاحب تھے، فرماتے مجھے کسی نے انگلینڈ میں پوچھا کہ غیرت کے لیے انگریزی لفظ کیا ہے؟ میں تھوڑی دیر سوچا تو پھر میں نے کہا ہمارا غیرت نہیں تو لفظ کہاں سے ہوگا؟ ہم اس لیے گزارش کرتے ہیں اپنی اولاد کو آپ پڑھائیں، لیکن ترتیب ذہن نشین فرما لیں۔ الف با تا سا پہلے یہ پڑھائیں، پھر الف بے تے سے، پھر ABC۔ میں نے ABC کی مخالفت کی ہے؟ پہلے الف با تا، پھر الف بے تے سے، پھر الف با تا پہلے پڑھا لیں عربی قرآن پڑھا لیں، الف بے تے پھر اپنی زبان پڑھا لیں، ABC پھر انٹرنیشنل زبانیں پڑھا لیں، ہماری ضرورت ہے، ہم نے کب انکار کیا؟ لیکن ترتیب خراب نہ کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ دنیا میں 1000 حافظ اکٹھے کریں اور پھر ان کے والدین سے پوچھیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی عزت کرتا ہے کہ نہیں، پھر 1000 یونیورسٹی کے ڈاکٹر جمع کریں
اور ان سے پوچھے جب آپ سوتے ہیں تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو دباتے ہیں کہ نہیں، جو جواب آئے اس کے مطابق نتیجہ آپ خود نکالیں، فیصلے خود کر لیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ اگر آپ نے بڑھاپے میں اولاد سے خدمت لینی ہے نا تو پھر ان کو خدمت والا دین سمجھاؤ۔ چلیں، میں نے اس کی بات پھر لمبی ہوگی۔ حضرت علی کے بیٹے حسن ہیں، حسین ہیں، محسن ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں ابو تراب، تراب تو کہتے ہیں مٹی کو، حضرت علی کی نہ بیٹی تراب ہے نہ بیٹا تراب ہے۔ پھر ابو تراب کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے گھر گئے اور زہرا سے پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہا جی گھر میں تو نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قمیص اتاری اور مسجد نبی میں لیٹے تھے اور مٹی آپ کے جسم کو لگ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا قم یا ابا ترابن، اے مٹی والے اٹھ جا۔ مٹی کے باپ اٹھ جا یا مٹی والے اٹھ جا؟ تو جس طرح نام صدیق ہے کہتے ابو بکر ہیں پہل کرنے والا، نام عبد الرحمن ہے کہتے ابو ہریرہ بلی کے بچے والا، نام علی کہتے ابو تراب ہے مٹی والا، نام نعمان ہے کہتے ابو حنیفہ حنیفہ والا، حنیفہ